بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، علاقے میں امریکی انتخابات کے بعد ایک نیا جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے ایک نیا بلاک سامنے آ رہا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور روسی افواج کی پاکستان آمد مشقوں کے لیے یہ اس سلسلے کے ایک پیش خیمہ ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور پروگرام میں ذکر کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات جس کی گہما گہمی ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پر اپنے منشور کے لیے پروگرام بھی کر رہی ہیں، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور تمام سیاسی لیڈر اس وقت جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں جمع ہیں، اور اس حوالے سے مختلف پولز بھی سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور ایک اہم پیش رفت آج یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب بائیڈن کے انتخاب کے بعد سے ایک دم سے تیزی آ گئی ہے سفارتی رابطوں کے اندر، کیا دنیا کی جو وہ توازن ہے سفارتی اور یہ جو بلاکس ہیں وہ کوئی رد و بدل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اس 2 مہینے 10 دن کے اندر ہو جانا ہے، ٹرمپ کے رخصت ہونے سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز نے جو پالیسی بنانی ہے وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ امریکنز نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو بائیڈن کو بنیادی طور پہ جتایا ہی اس لیے ہے کہ ٹرمپ نے پوری دنیا سے امریکہ کو آؤٹ کر دیا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ 8 ملکوں میں اوباما نے جنگ چھیڑی تھی۔ صحیح ہے۔ سیریا میں اس نے چھیڑی، یمن میں اس نے چھیڑی، عراق میں اس نے چھیڑی، افغانستان میں اس نے چھیڑی، جہاں ڈرون حملے اتنے زیادہ کیے۔ جو بائیڈن واز اے پارٹ آف اوباما، لیکن ٹرمپ ان سارے چیزوں سے باہر نکلا تھا، جنگوں سے باہر نکلا تھا۔ اس نے جس طرح اس نے طالبان کے معاملے میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اوباما یہ نعرہ لگا کے آیا تھا کہ میں واپس لے جاؤں گا، اور جس وقت فوج کے سربراہ نے کہا تم کون ہوتے ہو واپس لے جانے والے، امریکنز جو نیشن بھی ایگری کرے گی اور ہم بھی ایگری نہیں کریں گے، تو اوباما کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی ان کے سامنے۔ تو ٹرمپ تو عجیب و غریب سی چیز تھی نا، امریکن پریزیڈنسی میں بڑے عرصے بعد اس طرح کے نمونے آتے ہیں۔ جو بھی تھا وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا اپنے ملک میں رہو سب کچھ، لیکن وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس واپس آنے کے درمیان 2 مہینے 10 دن پڑے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس 2 مہینے 10 دن میں جو پہلا اہم واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 22 سال کی نگورنو کاراباخ کی جو جنگ ہے، that has been won over by کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ نیٹو موجود ہے، کسی سے موجود کو لے، نہ کوئی اور چیز موجود ہے، رشیا اور ترکی اور یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آرمینینز کے ساتھ ایرانیوں کے تعلقات تھے بہت اچھے، ایرانیز پیچھے ہٹ گئے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے، تقریباً اگست میں، انڈیا، ایران اور چائنا کا 25 سال کا لمبا آپ کو پتا ہوگا معاہدہ ہوا ہے۔ پرسوں ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ایکس ڈیفنس منسٹر ہوتا تھا رشیا کا، اچھا، اس کا نام ہے مائیکل بورس۔ اس نے کمال کی بات ہے، اس نے، آپ ٹویٹ پڑھیں گے تو، ڈیو ٹو دی پالیسیز آف the Indian Prime Minister, a mutual alliance of Russia, China, Pakistan and Turkey is emerging. اچھا، بہت بڑی بات۔ اور اس نے یہ آگے یہ کہا ہے، this theory was further cemented by the Michael Boris tweet. He writes, Modi's racist policy and emergence of Asia's mutual alliance of Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey. اس نے کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس پورے خطے کے اندر جو مسلم آبادی ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، اور رکھنا بھی چاہتا ہے تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر وہ ایران کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں پر جو لکھنؤ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا، ان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ، اگر افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تب بھی اس کو ترجیح کرنا پڑے گا۔ سنی ٹرکی کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے خطے کے اندر چائنا جو ہے یہ میجر جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، اور چائنا جو ہے 3-4 چیزوں میں ورچ کر رہا ہے۔ اور آج جو جواد ظریف صاحب یہاں پہنچے ہیں ایرانین فورم میں سے، میں آپ کو بتاؤں
پاکستان ایران اور ترکی کے تعلقات کی ایک لمبی 30-40 سال کی تاریخ، اور چونکہ میں خود ای سی او کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں، میں آپ کو ان کے جذبات آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا ہیں۔ ایران کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی یا ٹرکی کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی، کیونکہ میں ای سی او میں تقریباً 10 ملکوں، اس وقت 10 ملک شامل تھے، وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ آسانی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ صحیح، وہ اقبال کا مجسمہ لگاتا ہے، اقبال لاہوری کہتا ہے اس کو، اقبال کے شعر گنگناتا ہے، تاجکستان میں اقبال کا ترانہ گایا جاتا ہے، مولانا روم کے مزار کے باہر اقبال کے مزار سے مٹی لے کے گئے تھے، وہاں اس کا مزار کا اقبال کا مزار بنایا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ایک OIC ہم دبئی سے بات کریں، ہم بحرین سے بات کریں، ہم سعودی عرب سے بات کریں، ہمارے لیے یہ آسان ہے۔ ٹرکی، پاکستان اور ایران، ان کا تھا RCD، ٹھیک ہے، ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا دفتر ہوتا تھا تہران کے اندر۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، جن میں مختار مسعود صاحب بھی اس کے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے اور یہ وہاں پر تھے۔ روس اس وقت ٹوٹا ہے تو 6 ریاستیں اور آزاد ہوئی تھیں۔ میں نے آپ نے اس لیے کورنو کاراباغ پہ لے کے آیا تھا، اس میں آذربائیجان تھی، کرگستان تھی، ترکمانستان تھی، اور قزاقستان تھی، اور ایک اور اس طرح تاجکستان تھی۔ صحیح، یہ ساری ریاستیں وہ ہیں کہ جہاں کہیں ترکی بولی جاتی ہے اور کہیں فارسی بولی جاتی ہے۔ تاجکستان میں اور ازبکستان میں فارسی ایسے بولی جاتی ہے کہ جیسے ایران میں فارسی بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال کا کلام جو ہے وہ ترانہ ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد وہ جو پہلا جو فارسی کا شاعر تھا وہ جس نے بوئے موئے جولیاں آید ہمیں یاد یار مہرباں آید ہمیں، وہ تاجکستان کا تھا، دوشنبے کا تھا۔ اس طرح ترکمانستان میں ٹرکی بولی جاتی ہے، ٹرکش لینگویج ہے، آذربائیجان میں ٹرکش لینگویج ہے۔ تو یہ سارے مل کے اب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب امریکہ کو خدا حافظ کہہ دیا جائے۔ پاکستان کے پچھلے دنوں جو ٹینس ریلیشن شپ ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے جو اپنے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھمکانا مکانا میں شروع کیا، اور یہ کیا $1 بلین واپس کر دو، اور واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی پاکستان کے ریزرو، تو پاکستان اب سعودی عرب کو خدا حافظ کہنے والا ہے، بلکہ تقریباً کہا جا چکا ہے۔ ہاں، وہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ کہیں اور، لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ کام امریکہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا اپنا الائنس بنانا چاہتا ہے، اور یہاں کچھ اور چلا، جہاں وہ بیسیکلی کسی طور پر بھی انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا۔ صحیح، خواہ وہ جو بائیڈن آ جائے یا جو بائیڈن کا باپ آ جائے یا کوئی آ جائے، انڈیا کو منیمائز۔ آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے، 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیپلز پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے، تو کہتے ہیں کہ بھٹو نے بھی کر لیا، لیکن بتا نہیں رہے۔ ہاں، ہم لڑتے تھے، نہیں ہو سکتا۔ تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے۔ اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے، انڈیا نے غلط حرکت کی ہے۔ ایک ووٹ واحد تھا، نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا، نوجوان آدمی تھا، جو بائیڈن، جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اچھا، 1975، اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیئر پاور، اور نیوکلیئر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، خبردار کوئی بنے۔ اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے، اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا، انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے، وہ انڈیا کو نہیں نکال سکتے۔ پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اگلے اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس وقت پالیٹکس کے اندر مجلس وات مسلمین آئی ہے، اور مجلس وات مسلم حکومت کی اتحادی ہو، ہاں، اٹس اے پولیٹیکل فیس، اٹس اے پولیٹیکل فیس آف ٹھیک۔ تو مین اس کے اندر حکومت کی اتحادی ہوئی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا ہم الیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواز ریف تک جب پہنچے ہیں، اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے۔ اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے، ہاں جی، وہ بھی بڑا ایشو ہے۔ نہیں، یہ مطلب ایمبیسی ہے، کوئی
اور یہ مقبول جان جو عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے عمران. پھر اسرائیل نے جو لینگویج عمران خان کے بارے میں آج 2 دن سے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ کانسپریٹر ہے اور یہ اور وہ ہے, ٹھیک ہے, یہودی ایجنٹ سے وہ اینٹی یہودی ایجنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹورڈز اے بالکل ڈفرینٹ قسم کے. اس میں ایک خطرہ ہے جو کیچ جو میں آپ کا سمجھتا ہوں, وہ خطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے اٹ ول ناٹ سپورٹ 2-3 تھنگس. نمبر 1, اٹ ول ناٹ سپورٹ دا ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, چائنا کے اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی. پھر چائنا 2 چیزیں مانگتا ہے. یہ ہمیشہ سے کرتا تو رہا ہے, پاکستان میں تو اس کا کیا ہے؟ نہیں, پاکستان میں چائنا جس طرح کا تھا, کوئی بھی حکومت ہو چائنا تو ساتھ رہا ہے, حکومت کے ساتھ ساتھ ہے, وہ تو چائنا کا خواہ مفاد, وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو خواہ وہ کوئی. مطلب چائنا کا مفاد اتنا زیادہ ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی. ہمارا مفاد, میں اگر آپ کو 1971 کی فائلیں نکال کے دکھا دوں تو آپ کی آنکھیں پٹی پڑیں. اچھا, ہم بات نہیں کرنا چاہتے, چلیں چھوڑے آگے. ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا بس ٹھیک تھا مفاد ہمارا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے چائنا کیوں ہمیں کرتا تھا؟ قطب اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چائنیز کو جب اقوام متحدہ میں داخلہ ملا ہے تو یونیسکو میں وفد جو تھا, یونیسکو میں تھے اپنا قطب اللہ شہاب, تو چوئن لائی نے ایک چٹھ دی تھی چائنیز وفد کو کہ فالو شہاب. اس کی بیسک وجہ تھی کہ چائنا جو تھا پوری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا. چائنا کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی تھی, اس کی جگہ تائیوان کو تسلیم کرتی تھی, اور تائیوان وہاں سیٹ پہ بیٹھا, اور تائیوان 5th ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا, جس کے بعد ویٹو کا حق حاصل تھا جس کو. بالکل صحیح. یہ تو پاکستان نے چائنا پر احسان کیا تھا کہ نکسن کو ملایا تھا, بس کسنجر کا چوری کا وزٹ کیا تھا. چائنا کو یہ مت, اس وقت چائنا جو ہے نا صحیح, اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. موزے تنگ کا چائنا جو ہے وہ ایک ونگسنگ کا پین بناتا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیفٹی ہوتی تھی ان کی چائنا کے ڈبے والی, ہاں جی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا چین کے پاس. یہ چیزیں اب تو چائنا آپ کا یہ موبائل ہے نا اگر, تو اس کے پیچھے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا بن رہا ہے, پروڈکشن وہاں ہو رہی ہے, ہر چیز بھائی ہر. اور اس وقت وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے اکنامک ہب پہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کے اندر انہوں نے لیڈرشپ ثابت کر دی کہ ہم آپ کے میڈیسن کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے, ہم آپ کے اس کی پروکیورمنٹ ساری چیزوں کی لیڈرشپ انہوں نے اپنی ثابت کر دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان اگر اس میں جاتا ہے اور اس طرف آتا ہے تو پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ 2 چیزوں کا طلب ہوگی, 20 years اسٹیبلٹی اور 20 years کنٹینیوٹی. اور یہ میں آج لکھ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان کا سسٹم بھی تبدیل ہوگا, پاکستان کا وہ سارے کا سارا جو ہے نا صوبائی نظام, وہ صوبہ جاتی نظام, اور یہ سارے کا سارا ری ڈیفائن ہوگا ویسے جیسے پریزیڈنٹ جی نے کیا تھا. چلیں پھر آپ شیروانی سلوال ہیں تو چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر بات کریں.